बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपकी हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा तो हर मुराद आपकी पूरी हो जाएगी इस अमल की बरकत से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन भाइयों, वीडियो पूरा देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा, अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से गुजारिश करूँगा कि पूरा देखिए, वो अमल आपको सुनने मिल जाएगा। वो आखिर में मैं आपको बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मुफ्ती साहब की। देखिए, एक मुफ्ती साहब हैं और मुफ्ती साहब जमाती हैं, जमात में रहते हैं। 40 दिन जमात से घर को आए। अब उनके घर, मुफ्ती साहब के घर, एक मसला था, एक परेशानी थी। परेशानी भी नहीं थी, उसको परेशानी भी नहीं कह सकते, बस अल्लाह की मर्ज़ी हुआ करती है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी हुआ करती है। अब मुफ्ती साहब के घर में 4 बेटी थी, बेटा कोई नहीं था। उनकी बीवी ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे घर में बेटा आ गया तो मैं तेरे घर में ढोल बजवाऊंगी। अब नियत देखो, मुराद देखो कैसी है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला कितना करीम है, कितना बेनियाज है, कितना पाक बेनियाज है वो, कि मुराद तुम्हारी कैसी हो, तमन्ना तुम्हारी कैसी हो, तुम्हारी मुराद कैसी भी तुम मांगो, तुम्हारे अल्फाज अगरचे नाजायज़ हैं, तुमने जो मुराद मांगी है वो नाजायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी कर दी उसकी मुराद। ढोल बजाना जायज़ नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे घर में बेटा होगा तो मैं ढोल बजवाऊँगी, मस्जिद में ढोल बजवाऊँगी। अब उसके घर में जब बेटी आ गई, शोहर जब घर पे आया, मुफ्ती साहब घर पे आए तो कहने लगी, मुफ्ती साहब, हज़रत जी, ज़रा मेरी बात सुनो। कहा, अब मैंने अल्लाह की बारगाह में मुराद मांगी थी कि हमें बेटी अगर हो गई हमारे घर में तो हम अल्लाह के घर में ढोल बजवाएंगे। तो शोहर ने जब ये बात सुनी, मुफ्ती साहब ने, अभी 40 दिन रहकर जमात से घर को आए हैं, तो वो चौंक गए कि ये तो नाजायज़ है, ये तो हराम है, नाजायज़ है। और बात सही है, बिल्कुल ढोल बजाना नाजायज़ है, हराम है। और अल्लाह के घर में ढोल, कैसी मुराद इसने मांगी है। लेकिन बड़ा बेनियाज है अल्लाह, मुराद इसकी कैसी भी हो, बंदे की मुराद कैसी भी हो, अल्लाह चाहता है तो उसको पूरी कर देता है। मेरे अजीज़ों, तो कहा कि मैं ढोल नहीं बजाऊंगा मस्जिद में। कहे, मौलवी साहब, ढोल बजाना है या नहीं बजाना है? अगर बजाना है तो घर को आना, नहीं बजाना है तो वहीं मस्जिद में रहना, वुज़ू का पानी पी पी के गुजारा करना। अब ये डर गया, कहा कैसे बजाऊंगा यार ढोल, यही सोचने लगा। अब जुमे के दिन जब आया तो ये मौलवी साहब, मुफ्ती साहब ने ढोल गले में लटकाया और मस्जिद में जब लटकाया तो मस्जिद में जब दाखिल हुए तो ढोल गले में लटका हुआ था। लोगों ने देखा कि ये इमाम साहब को क्या हो गया कि ढोल गले में लटका हुआ है। अब मिंबर पर खड़े हो गए मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, कहने लगे कि ए लोगों सुनो, कि आज तक तो मैं तुम्हें मसला बताता था ज़बानी, आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली मसला बताऊंगा, आज तुम्हें करके दिखाऊंगा। अभी तक खाली बताता था, अब आज बताऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा। तो लोग बड़े खुश हुए कि यार मुफ्ती साहब आज प्रैक्टिकल मसला बताएंगे। अब कहा कि लोगों, मिंबर पर खड़े हो गए ढोल लेकर, गले में ढोल लटका हुआ है। कहा, लोगों देखो ये ढोल है, इसको ढोल कहते हैं। अब कहा कि ये ढोल है,
اس کو ادھر سے بجاؤ تو ناجائز، ادھر سے بجاؤ تو ناجائز حرام، اور دونوں طرف سے بجاؤ تو ناجائز اور حرام۔ ڈھول بھی بج گیا اور مسئلہ بھی انہوں نے بتا دیا، مسئلہ بھی بتا دیا اور ڈھول بھی بجا دیا، اور گلے سے اتارا کہ لو اس کو پھینک دو، اس کو توڑ دو، پھوڑ دو، یہ شیطان کا ڈبہ ہے۔ تو ڈھول بھی بجا دیا اور مسئلہ بھی بتا دیا، بچ گئے۔ بڑے چالاک تھے مولوی صاحب، عقل دیکھو، دماغ استعمال کیا۔ لیکن یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب وہابی تھا، اگر کوئی سنی ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ مفتی صاحب، امام صاحب وہابی تھا، اللہ سے زیادہ بیوی سے ڈر رہا تھا۔ اگر کوئی سنی ہوتا تو بیوی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا۔ یہ تو وہابی تھا، اس نے یہ مراد مانگی، مراد پوری کر، یہ اس طریقے سے اس نے کام کو انجام دیا۔ لیکن اب ایک صحابی کی مراد دیکھیے، صحابی کی جو وفادار رسول ہے، اس نے ایک مراد مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور جب مراد مانگی اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس نے مراد کیا مانگی کہ اللہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کا اوپری حصہ، جنت کے اوپر والی چوکھٹ چوموں گا اور نیچے کی چوکھٹ، نیچے کی دہلیز چوموں گا۔ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب جب ہوش آیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب جنت تو دنیا میں ہے نہیں، کیسے چوموں گا، مراد پوری ہو گئی ہے۔ تو فوراً نبی کریم کی بارگاہ میں رجوع کیا، اس لیے کہ ہمارے نبی بے چینوں کا چین بن کر آئے ہیں، پریشانیوں کا حل کرنے تشریف لائے ہیں، رہنمائی کرنے ہمارے آقا تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری خبر گیری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ پہنچ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے مراد مانگی تھی، مراد میری پوری ہو گئی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا میری مراد پوری ہو جائے تو میں جنت کا اوپری حصہ اور جنت کا نیچے کا حصہ چوموں گا، اب کیا کروں، جنت تو یہاں ہے نہیں۔ تو کہا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا سبحان اللہ، تیری مراد پوری ہو گئی۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہ کرنا یہ ہے کہ باپ، اگر تیرے ماں باپ ہیں تو گھر چلا جا، اپنے والد کی پیشانی کا بوسہ دے دے اور ماں کے قدم چوم لے، تیری مراد، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سمجھے؟ ماں کے قدم چوم لے اور جنت باپ کی پیشانی کو چوم لے، تیری مراد پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی، جو تو نے مانگا وہ پورا ہو گیا، بس ہو گیا۔ اگر تو نے ماں کے قدم چوم لیے تو گویا کہ تو نے جنت کا دروازہ چوم لیا، باپ کی پیشانی چوم لی تو گویا کہ تو نے جنت کا دروازہ چوم لیا، ماں کے قدم چوم لیے تو جنت کا نیچے والا حصہ تو نے چوم لیا، تیری مراد پوری ہو گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک عمل۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور جگہ جگہ سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ ڈھول بجانا، کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے اعلان کے طور پر، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ ڈھول بجانا ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میں ان مولویوں سے کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں، خالی گدی کے چکر میں وہ گمراہ کرنے کے لوگوں کو کوشش نہ کریں۔ وہ گدی یہ دنیا میں تمہاری ختم ہو جائے گی۔ امام حسین سے بڑی گدی نہیں ہے تمہاری، غوث اعظم سے بڑی گدی نہیں ہے تمہاری، اعلیٰ حضرت سے بڑی گدی نہیں ہے تمہاری، لیکن بات سچی کہو، گمراہ مت کرو لوگوں کو۔ بیٹے نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا کہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے، تو بیٹا اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کو جائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ اپنی باپ کی ذات منوا رہا ہے، اپنی ذات بھی منوا رہا ہے، کبھی اپنے دادا کی ذات منواتا ہے۔ ارے ان شخصیتوں کے منوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات،
رسول اللہ کی ذات کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر، صحابہ کا ذکر کر، شہیدان کرب و بلا کا ذکر کر لے۔ پوری تقریر نکال دی اپنے باپ کی تعریف میں، اپنی تعریف میں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے یہ مت کہنا، میں اس کا پوت ہوں اور اس کا پوت ہوں۔ یہ کوئی تقریر فقریر نہیں ہے، اس کو تقریر نہیں کہتے ہیں۔ تقریر کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، قرآن کی آیت پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، اس کی تفسیر کرو، اور شہادت امام حسین بیان کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو ان کی شہادتیں آئی ہیں اس کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، ہمارے سرکار نے فرمایا، امام بخاری نے حدیثیں نقل کی ہیں، امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، اور حدیث قدسی میں بھی اس کے بارے میں، یعنی ان کی شہادتوں کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہ چیزیں بیان ہونے کی ہیں۔ تو اصلی مقصد ہم بیان کرتے ہی نہیں ہیں، ہم فروعی بات کرتے ہیں، اصولی بات نہیں کرتے۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ محرم کے مہینے میں یہ مراد مانگیں آپ، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگی تھی۔ جب حضرت حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہو گئی، امام حسن اور حسین کی طبیعت خراب ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں پروردگار عالم میرے بچوں کی طبیعت صحیح ہو جائے، میرے بچوں کو بخار ہے، ان کو بخار صحیح ہو جائے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گی۔ تو انہوں نے یہ مراد مانگی، یہ منت مانگی، تو ان کے بچوں کی طبیعت صحیح ہو گئی، پھر انہوں نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا۔ آپ بھی اس مراد کو مانگ سکتے ہیں یا مانگ سکتی ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی مراد ہے، یا کسی کے بچوں کی طبیعت خراب ہے، یا کسی کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے رات کے سناٹے میں کہ اللہ پروردگار عالم مجھے بیٹوں سے نواز دے، یا مجھے مال سے نواز دے، یا میرے بچوں کی طبیعت صحیح ہو جائے تو میں تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گی، تو آپ کی مراد یہ پوری ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔